السلام علیکم، میرا نام ہے وزیر خان مظفر اور دیکھیں میرے چینل وزیر خان مظفر۔ کل ایک میرا شاگرد مجھ سے پوچھ رہا تھا کہ سر میں کس چیز میں داخلہ لے لوں؟ میں اس کا مقصد یہ کہ میں میڈیکل میں داخلہ لے لوں یا زراعت میں داخلہ لے لوں یا فارمیسی میں داخلہ لے لوں۔ تو میں نے کہا کہ آپ کا زیادہ شوق کس چیز میں ہے؟ اس نے کہا میرا زیادہ شوق میڈیکل میں۔ اب یہ شاید وہ شوق کے حساب سے بتا رہا تھا یا کہ ذہن اس طرح سے کہ میڈیکل میں زیادہ پیسہ ہے، تو اس کو میں نے کہا کہ اگر ٹھیک ہے، اگر آپ کا میڈیکل میں زیادہ شوق ہے تو اس میں کوئی شک نہیں، آپ میڈیکل میں چلے جائیں۔ شوق کو ظاہر بات ہے، جس میں بندے کا شوق ہوتا ہے اسی فیلڈ میں جانا چاہیے، لیکن یہ کہ اس چیز کو بھی آپ غور سے دیکھیں کہ آپ میڈیکل میں جب جائیں گے تو آج 1 سال کے بعد اگر آپ کو داخلہ ملے گا تو 5 سال وہی ہوگا، تو یہ 6 سال ہو جائے گا، اور اس طرح سے پھر آپ ایف سی پی ایس پارٹ 1 اور پارٹ 2 کریں گے، 5 سال اسی میں گزر جائیں گے، اور اس طرح سے کوئی 5 سال پھر آپ کو جو ہے نا ایک بڑے لیول تک جانے میں گزر جائیں گے، یعنی 15 سے 20 سال تک عرصہ لگے گا اگر آپ بہت ایک بڑے نامور ڈاکٹر بننا چاہتے ہیں۔ تو آج سے 20 سال کے بعد یا شاید 20-25 سال کے بعد میڈیکل کا شعبہ کہاں پر کھڑا ہوگا؟ ویسے تو ظاہر بات یہ میں سوچنا چاہیے کہ یہ لوگ بھی ایک وقت کے ساتھ ہو سکتے کہ جاب لیس ہو جائیں گے۔ جو آرٹیفیشیل انٹیلیجنس ہے اس سے لوگ علاج کرائیں گے، یعنی کمپیوٹر کے پاس لوگ جائیں گے، کمپیوٹر کو جیسے ایک ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں تو اس طرح سے کمپیوٹر سے کہیں گے کہ بھائی میرا علاج کرے، تو کمپیوٹر جو آرٹیفیشیل انٹیلیجنس ہے اس سے کہیں کہ آپ جاؤ فلانا ٹیسٹ کرا رہے، جب وہ ٹیسٹ کرا کے واپس کمپیوٹر کے پاس آئیں گے تو کمپیوٹر ان کو میڈیسن لے کر دے دیں گے، تو اس طرح ایک ڈاکٹر کے طور پہ یہ کمپیوٹر ہے وہ کام کرے گا۔ اس طرح اگر ایک شخص اگر ڈاکٹر بھی ہے تو اپنے ہاسپٹل میں کوئی 50 کمپیوٹر رکھ لیں گے، یعنی اس کے حساب سے کوئی 50 ڈاکٹر ہوئیں گے، تو جب 50 کمپیوٹر آئیں گے اور 50 ڈاکٹروں کا جگہ لے لیں گے تو اس طرح سے جو 50 ڈاکٹر جنہوں نے آنا تھا وہ جاب لیس ہو جائیں گے، اور اس طرح سے یہ شعبہ بھی یعنی اس میں بھی جاب کی قلت ہو جائے گی اور یہاں پر بھی جاب اویلیبل نہیں ہوگا۔ تو آپ اس چیز کا بھی ذہن میں رکھیں کہ آپ نے آگے جا کر اس چیز کا واقعی آگے کوئی فائدہ بھی ہے یا نہیں ہے۔ خیر اس کو میں نے کہا کہ آپ بزنس کی طرف چلے جائیں، بزنس ایک بہترین پروفیشن ہے، اور بزنس سے ایک دفعہ بزنس سیکھ لے، یہ صرف بزنس نہیں ہے کہ لوگ ایک دکان چلا رہے سال سے 10-20 سال سے ایک دکان چلا رہے ہو کہتے ہیں میں بزنس کر رہا ہوں، تو ایک دکان سے تو ظاہر بات آپ 1-2 لاکھ روپے کمائیں گے۔ آپ ایک دکان نہ کھولے، آپ اگر آپ کھولنا چاہتے ہیں تو آپ 50 دکانیں کھولے، وقت کے ساتھ 100 دکانیں کھولے، اس کو آپ بزنس کہتے ہیں۔ ایک دفعہ بزنس سیکھ لے پھر بزنس کرے، بزنس میں زیادہ فائدہ ہے۔ اس کو میں نے یہ بھی کہا کہ آج تک کسی جاب والے یا جو بھی نوکری پیشہ لوگ ہیں وہ جب ریٹائر ہوتے ہیں تو ان کے پاس نہ گاڑی ہوتی ہے، مکان ہوتا ہے، نہ کوئی بنگلہ ہوتا ہے، اگر کوئی ناکام کاروباری بھی ہے تو اس کے پاس بھی اپنا مکان ہوتا ہے، یعنی وہ ایک غریب بندہ ہو کر ریٹائر ہو جاتا ہے، چاہے سرکاری جاب ہو چاہے پرائیویٹ ہو۔ یعنی ہمیں کاروبار کرنا چاہیے جاب کے بجائے، اور ایک اپنی پروفیشن کو دیکھنا چاہیے کہ یہ پروفیشن جو میں کر رہا ہوں 20 سال کے بعد 30 سال کے بعد یہ کہاں تک کس لیول پہ ہوگا، تب ہمیں پتہ چل جائے گا۔ یہ آج کی ویڈیو، نیکسٹ ایک اور اچھی ویڈیو کے ساتھ آپ کے سامنے نظر آئیں گا، تب تک اپنا خیال رکھیں، میرے ویڈیو سب دیکھتے رہے۔ السلام علیکم، پاکستان زندہ باد۔